رادیوانی تانیہ تار ناول کس نمبر 64۔ ایک دم ڈی ایس پی کے منہ پہ پانی آ کر پڑا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی پہلی نظر سامنے گئی۔ دارا اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، جبکہ دارا کے پیچھے فائق، معاذ اور تاج تینوں تھے۔ وہ چاروں اسے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ ڈی ایس پی نے آگے پیچھے دیکھا، یہ ایک طے خانہ سا تھا۔ مجھے کیوں پکڑا ہے؟ وہ سمجھ تو گیا تھا ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی انجان بننے کی کوشش کی تھی۔ دارا کا جیسے خون ہی کھول گیا، بس نہیں چلا آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ اتنے تھپڑ مارتا کہ اس کے تھپڑوں کی طاقت سے ہی وہ مر جائے۔ دارا، میں تو کہتا ہوں اس کے ٹکڑے کر دو۔ یہ اپنے پیشے کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکا، در حقیقت اسے جینے کا حق نہیں۔ اور تاج پہلو بدلا، غصے سے بھڑکا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ دارا فی الحال معلومات نکالنا چاہتا تھا، تبھی اس پر اسی کا موبائل پھینکتا سوال کرنے لگا، جس پر وائس آئی تھی کسی اجنبی کی، اور اس اجنبی کی آواز پر ہی وہ یہاں تھا۔ ڈی ایس پی نے حلق سے سانس اندر اتارا۔ اپنے گارڈ سے کہو گھر کا پچھلا حصہ چھوڑ دے۔ یہ آواز تھی جبکہ دارا جیسے ضبط کیے کھڑا تھا۔ باہر ایک اس نے خود شجاع ہاؤس چھوڑا تھا۔ اس وقت ان کے گھر کوئی نہیں تھا، اور شجاع ہاؤس میں شہروز اور ساتھ دونوں تھے، جبکہ باقی سب بھی تھی تو صفدر امنی اور باہری سیکیور تھے، تب بھی وہ یہاں کھڑا تھا۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ فائق بھی بھڑک کر ایک دم آگے آیا، اور اس نے اس ڈی ایس پی کے بال جکڑ کے کھینچے۔ آپ سب کو کیوں غلط فہمی؟ سر میں تو آپ کے ساتھ، یہ تو میرا آفیشیل میسیج۔ ایک دم دھارا اس پر جھپٹا تھا اور اس کا منہ اپنی سخت انگلیوں میں جگڑ لیا۔ مجھے تم سے صرف سچ جاننا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے اور تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ وہ دھارا، مجھے لگتا ہے یہ ایسے نہیں مانے گا۔ معاذ بھی آگے آیا۔ دارا کے گارڈز اور بھروسے کے بندے بھی کھڑے تھے۔ فائق اور دارا دور ہوئے، جبکہ معاذ نے ایک لوہے کی سلاخ جو کہ لکڑیوں پہ جل جل کر بالکل سرخ اور اب کالی ہو رہی تھی، وہ اٹھائی۔ جن کانوں سے اس نے یہ میسج سنا تھا انہیں کانوں میں اتار دوں تاکہ آئندہ کسی کی آواز نہ سن سکے۔ وہ سکون سے کہتا مڑا۔ ڈی ایس پی اسی کرسی پر سے خود کو چھڑانے بچانے کی تکدو میں ہلنے لگا۔ نہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں سچ میں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دارا کو دیکھ کر چلایا، مگر اس وقت دارا کی آنکھوں میں رحم نام کی چیز نہیں تھی۔ دارا نے ماں سے وہ سلاخ تھامی اور اس ڈی ایس پی کے کان کے قریب لے آیا، یہاں تک کہ اس سلاخ کی سیک سے ہی اس کا چہرہ جھلسنے لگا۔ وہ چلانے لگا، میں بتاتا ہوں، میں سچ بتاتا ہوں۔ ڈی ایس پی چیخا تو دارا نے سلاخ دوبارہ معاذ کو تھما دی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگا اور پھر دارا کو دیکھا۔ میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ جب یہاں پوسٹنگ ہوئی تو فوراً ہی آپ نے طلب کر لیا، جبکہ جس دن آپ کے پاس سے ہو کے گیا اسی دن رات کو کسی اجنبی کی میرے پاس کال آئی اور اس نے مجھے 25 لاکھ کی آفر کی کہ اگر میں سیکورٹی کے کچھ بندے گھر کے بیک دروازے سے ہٹا دوں تو وہ اتنے سے کام کے مجھے 25 لاکھ روپے دے گا۔ میں پیسوں کے لالچ میں آ گیا اور میں نے سیکورٹی کو ہٹا دیا۔ چونکہ آگے کی جانب سیکورٹی پوری تھی، کسی کو پتہ نہ چلتا۔ پھر آپ نے بھی کبھی سیکورٹی چیک نہیں کی۔ جب 25 لاکھ اس کام کے میرے پاس پہنچے تو میں حیران ہوا اور میں نے سیکورٹی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد جس دن میں نے آپ کو ہوٹل میں بلایا، ایک کال مجھے اسی دن آئی اور اس میں مجھے یہ کہا کہ کسی طرح دارا کو اپنے پاس بلاؤ۔ میں نے تبھی آپ کو ارجنٹ کال کی اور اپنے پاس بلایا تو آپ اپنی وائف کے ساتھ آ گئے۔ اس وقت مجھے ایک میسیج ریسیو ہوا کہ اس سے کہو اپنی بیوی کو واپس گھر چھوڑے، لیکن یہ میں کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد دھمکیوں کے میسیج آتے رہے، تبھی میں نے آپ سے بات کی کہ میم کو ایکسپوز کرنے کی، مگر آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی اور پیچھے غصے سے اس اجنبی نے آپ کے گھر کے فرد کو مار دیا۔ میں واقعی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں نے سیکورٹی کا خیال نہیں رکھا، میں پیسوں کے لالچ میں آ گیا۔ یہ اتنا قصور ہے؟ بس اتنا قصور ہے تمہارا؟ اس شہر میں ہزاروں پولیس والے ایمانداری سے جاگتے ہیں، تب جا کے یہ شہر سکون سے سوتا ہے، اور تو اپنی ایمانداری کو پیسوں کے لیے بیچ کر یہ کہہ رہے ہو کہ میرا قصور بس اتنا ہے؟ تمہارے جیسے پولیس والوں کی وردی کو بیچ چوراہے پر بدن سے کھینچ کر اتارنی چاہیے۔ اس شہر کا ایک ایک فرد پولیس والوں کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ تم اپنی ذمہ داری پر ایک جان کو مروا کر یہ کہتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تمہارا کوئی قصور نہیں؟
ارتاش نے اس کے منہ پہ کئی مکے مار دیے تھے۔ غصے سے اس وقت ان سب کا ہی خون کھول رہا تھا۔ ڈی ایس پی واضح رونے لگا جبکہ دارا نے ارتاش کو روک دیا۔ اس نمبر پہ کال کرو۔ اس نے اس ڈی ایس پی کے سامنے موبائل پھینکا اور ارتاش نے بھی گن لوڈ کر کے اس کی پیشانی پہ رکھ دی۔ فائق اور معاذ بھی سامنے آ گئے جبکہ ایک گارڈ نے اس کا ہاتھ کھولا تو اس نے موبائل اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس نے اس نمبر پر کال ملائی۔ بیل جاتی رہی جبکہ ایک کال ٹریگر جو وہیں کچھ فاصلے پہ بیٹھا تھا وہ کال ٹریپ کرنے پر لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی کال پک ہوتی کال ٹریپ ہو جاتی اور لوکیشن ان کے سامنے آ جاتی۔ میں کہوں گا کیا؟ میں نے کبھی ان لوگوں کو فون نہیں کیا۔ جب پہلی بیل نہ اٹھی تو اس نے دوبارہ دارا کی جانب دیکھا۔ دوبارہ ملاؤ اور کہو کہ دارا بہارے کو سامنے لانے پہ مان چکا ہے۔ تم اب جو چاہو کرو، میں کوئی چکما دے کے دارا کو ادھر ادھر کر لوں گا، لیکن اس کام کے پیسے 15 لاکھ لوں گا۔ اور اسی کانفیڈنس سے یہ بکواس کرنا جس کانفیڈنس سے میری پیٹھ میں چھرا کھونپ رہے تھے۔ اس نے غصے سے بھڑکتے اس کا منہ جھٹکتے ہوئے کہا۔ جبکہ ڈی ایس پی نے دوبارہ کال ملائی تو اب کال اٹینڈ ہوگی۔ وہ سب ایک دم الرٹ ہوئے اور سب کی توجہ کال پہ چلی گئی۔ ڈی ایس پی نے بالکل ویسے ہی کہا جیسے دارا نے کہا تھا۔ لوکیشن ایک پرانی بسیدہ کپڑے کی فیکٹری کی آ رہی تھی جو کئی سالوں سے بند تھی۔ دارا نے ارتاش کی جانب دیکھا جس نے سر ہلایا اور اپنی ٹیم کو ریڈی کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، نہ جانے کیوں دارا کو اندازہ ہو گیا کہ جو فون پہ بات کر رہا ہے وہ در حقیقت وہ شخص نہیں جو ان کا مجرم ہے۔ فون بند ہو گیا۔ فائق نے فون کھینچ کر سم نکال دی۔ اس لوکیشن کو فوراً چیک کرنا ہوگا ورنہ وہ لوگ بھاگ بھی سکتے ہیں، دارا نے کہا اور اپنے چہرے کو اس نے ماسک سے ڈھانپا اور وہ چاروں وہاں سے نکلے جبکہ وہ گارڈز کو کہہ گیا تھا کہ اس کی اچھی طرح خاطر تواضع کریں۔ ارتاش کے مطابق انہیں بہت احتیاط سے چلنا تھا۔ وہ چاروں اول تو الگ الگ گاڑیوں میں تھے اور مختلف جگہوں پر رکے تھے اور آگے پیچھے سے اس فیکٹری کو گھیر لیا تھا۔ دارا کی گاڑی فرنٹ پہ تھی تو وہ سب سے پہلے نکلا تھا، لیکن حلیہ ایسا تھا کہ شناخت بھی نہ ہو سکے۔ فیکٹری کے اندر بس ایک بلب چل رہا تھا۔ ارتاش سب سے پہلے اندر بڑھا اور اس نے ارد گرد دیکھا تو اس کے پیچھے دارا، معاذ اور فائق تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گنز تھیں جو حفاظت کے لیے تھیں اور شاید اس وقت نفرت کا گراف اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ بنا دیکھے ہی شوٹ کر دیتے۔ لیکن دارا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اسے وہ بندہ زندہ سلامت چاہیے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آواز پہ چھاپ گئے اور اچانک جیسے سامنے کا منظر دیکھ کر دماغ تھا گھوم ہی گیا۔ وہاں سب ایک ہی جوکر کے لباس میں تھے، ایک ہی جیسی شکلیں تھیں سب کی، اور اس سردی میں بھی ان کے پیشانی سے پسینے کی لکیر پھوٹ پڑی۔ وہ چاروں پیلرز کے پیچھے چھپے تھے۔ دارا ان سب کو دیکھ رہا تھا جو بنا آواز کے وہاں کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، اور اچانک ایک بچی کے رونے کی آواز پہ وہ چاروں الرٹ ہو گئے تو جیسے اندازہ ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جس سے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ بے چینی سے وہ جیسے حرکت میں تھے مگر اس وقت نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ یہاں پر ہر ایک کی شکل میں کئی جوکر تھے۔ نہ جانے وہ جوکرز کیا کر رہے تھے۔ اور پھر اس روتی بلکتی بچی کو جب گھسیٹا جا رہا تھا، معاذ کی آنکھوں میں وہ منظر سا آ گیا، وہ موتیاں بھیج گیا۔ دارا، فائق اور ارتاش بھی دانت بھیجے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ فائق تو باہر نکل کے ایک ایک کو ختم کر دینا چاہتا تھا مگر ارتاش اور دارا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ باہر سے ان کے آدمی نے اس ایریے کو کور کر لیا تھا اور اندر بھی جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے پیچھے پیچھے ان کے آدمی اندر داخل ہوتے۔ یہاں پولیس کا بالکل انوالو نہیں کیا گیا تھا۔ جبکہ ڈی ایس پی ہی رشوت خور نکلا تو اور کسی پہ کیا بھروسہ کیا جاتا۔ جو جوکرز اس بچی کو کھینچ کر اندر لے گئے اور اچانک اس جگہ کا بڑا سارا دروازہ بند ہوا اور چاروں جانب ہو کا عالم ہو گیا۔ وہ باہر نکل آئے۔ دارا ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیا اس جگہ کیمرہ تھا؟ لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ملا۔ یہ تو ایک گینگ لگ رہا ہے جو بچیوں کے ساتھ۔ فائق رک گیا۔ لگ نہیں رہا یہ گینگ ہی ہے اور اس کا سردار یقیناً اس وقت اندر ہی ہے جو ہمارا مجرم بھی۔ اور ارتاش نے کہا۔ دارا اور معاذ خاموش تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ معاذ نے دارا کی جانب دیکھا۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے وہ شخص زندہ چاہیے
کیونکہ اس کی موت ایک گولی نہیں ہو سکتی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور ان لوگوں نے اس بند دروازے کی جانب دیکھا جو دیوار میں ایسے نصب تھا جیسے دیوار ہی ہو۔ ہمیں جلدی کرنا چاہیے، اندر ایک بچی بھی ہے۔ ماس بے چین ہوا جبکہ ارتاش اس دروازے کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ دروازے کی اس خاص جگہ پہ پش ہوا جس پہ ہاتھ لگنے سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور سامنے بنی ایک لمبی سی سرنگ اور ٹیڑھے میڑھے اندھیرے میں ڈوبے رستے، وہ اندر اتر گئے۔ ان کے پیچھے دارا کی گارڈز کی فوج ہی تھی۔ وہ اندر چلنے لگے اور کافی اندر اتر کر پھر سے اس بچی کی آوازیں ان کے دل دہلا دیے۔ وہ مڑے اور سامنے ہی وہ منظر تھا تو شاید کوئی آنکھ دیکھ نہ پائے، کوئی کان سن نہ پائے، وہ یہ سب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہوائی فائر دارا کی جانب سے ہوا تھا جبکہ ارتاش یہ نہیں چاہتا تھا، اور دارا میں اتنا صبر نہیں تھا کہ وہ یہ سب ہوتا دیکھے۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کئی جوکر تھے جنہوں نے مڑ کر دیکھا اور شاید ان کا سردار مسکرایا تھا۔ وہ بچی کو چھوڑ کر ہٹا۔ بچی ان چاروں کو دیکھ کر بری طرح رونے لگی جبکہ دارا اس بچی سے ہٹنے والے جوکر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خون سوار تھا۔ وہاں سب جوکرز نے اپنی اپنی چھریاں نکالی اور مختلف تکلیف سے بھرپور سامان نکال کر اس پر چپٹے۔ ارتاش کی گولی نے ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ دوسری طرف ماس کا بھی یہی حال تھا اور فائق کا بھی۔ گولی سے اور ہاتھ کے مکے سے وہ مار رہے تھے۔ ان کے بندے اندر داخل ہو گئے تھے۔ دارا تک اس کے آدمیوں نے اور ان تینوں نے کسی کو پہنچنے نہیں دیا تھا۔ دارا بھی اس جوکر کو دیکھ رہا تھا جو ایک دم ہنسا اور تالیاں بجاتا جیسے ہی جھکا تو زمین کا ایک حصہ کھلا اور وہ غائب ہو گیا۔ اچانک وہ رک گئے، حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ دارا نے بنا کچھ دیکھے اس رنگ میں چھلانگ لگا دی اور وہ جوکر آگے بھاگ رہا تھا، دارا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ نہ جانے کہاں سے کہاں وہ نکل رہا تھا۔ دارا نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جبکہ جوکر نے اسے قریب آتا دیکھ ایک چھوٹی سی چیز اس کی جانب پھینک دی جس سے دارا فوراً نہ بچتا، وہ چیز اس کے سر پر آ کر پھٹتی۔ وہ بم تھا یا کچھ اور، وہ پیچھے پھٹ گیا اور دارا اسے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک سیڑھی پر چڑھا اور جیسے ہی سرنگ کھول کر باہر نکلنا چاہا، ہیلو، تمہاری بارات تیار ہے، چلو منہ دکھائی کرتے ہیں۔ یہ فائق تھا۔ جبکہ جوکر نے پیچھے دیکھا تو دارا کھڑا تھا۔ ارتاش نے اس کا گریبان جکڑ کے اسے باہر کھینچا اور ماس اس بچی کو تھامے کھڑا تھا۔ اتنا شدت کا غصہ بے ساختہ چڑھا تھا کہ اس نے کھینچ کر اس جوکر کے مکہ مار دیا۔ ریلیکس ریلیکس، دارا نے پھولتی سانسوں سے اپنے چہرے پر سے ماڈل کھینچ کر پھینکا اور فائق کو آنکھ کا اشارہ کیا جس نے بڑی بے رحمی سے اس کی گردن پہ ایک سرنج اتار دی جس سے وہ پل میں لہرا کے گر گیا۔ وہ سب ہمارے آدمیوں کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے لگتا ہے پہلے منہ دکھائی ان سب کی ہونی چاہیے۔ آخر یہ علم لوگ ہیں اور یقیناً یہ بڑا پروسیس ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ماس بولا۔ نہیں، یہ بڑا گینگ نہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ صرف ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔ یہ آدمی اکیلا ہی تھا، ارتاش نے اندازہ لگایا۔ جو بھی تھا اس کو میرے حوالے کرو، باقی تم لوگ دیکھو اندر کوئی اور بچی عورت تو نہیں، وہ بولا اور اس جوکر کو کتے کی طرح گھسیٹتا وہ گاڑی تک لایا۔ اس کے گارڈ نے اس کی گاڑی میں اسے اٹھا کر پھینکا اور سب سے پہلے دارا کی گاڑی وہاں سے نکلی تھی۔ ماس، فائق، ارتاش بھی وہاں سے نکلے اور ان کے پیچھے ان کے گارڈز ان سب آدمیوں کے ساتھ تھے۔ نہ جانے سگریٹ کی طلب اتنی گہری کیوں ہوئی، اس نے سگریٹ سلگائی اور لبوں میں دبا لی۔ وہ اس بے ہوش جوکر کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی اسی حلیے میں تھا۔ دارا سر تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پچھلا 1.5 ماہ نیند کے بغیر گزارا تھا اور اب وہ تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا خود کو، اور اب بھی اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ لبوں پر خاموشی تھی اور دل میں طوفان۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے منہ پہ اڈیل دیا۔ آنکھوں پر پانی پڑنے سے وجہ سے ہوش میں آنے لگا کیونکہ باقی چہرہ تو جوکر کے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور ایک دم وہ جاگ گیا، دارا کو دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس نے بس ایک سوال کیا مگر اس جوکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ دارا نے اس کا منہ بھڑک کر اپنے ہاتھ کی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تینوں بھی اندر آنا چاہتے تھے
مگر دارا اس شخص سے سارے حساب کو برابر کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے تم اب بھی جوکر ہو، جو نہ کچھ بولے گا اور نہ کچھ کہے گا، صرف آنکھوں سے گھور کر ڈرائے گا؟ تو نہ میں 10-12 سال کی بچی ہوں اور نہ ہی کوئی لڑکی جو تمہاری غلیظ آنکھوں سے ڈرے۔ اس نے کہتے ساتھ اس کی گردن پکڑی اور اس کا لباس پیچھے سے کھولنے لگا۔ جوکر لباس سے کھلنے پر سر کو جھٹکنے لگا اور منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگا، مگر دارا نے اسے خود باندھا تھا اور دارا سکندر کی گرفت بالکل بھی ہلکی نہیں تھی۔ اس نے نوچ کر تقریباً اس کا لباس منہ پر سے ہٹایا تو ایک عمر رسیدہ سی شکل اس کے سامنے آ گئی۔ یہ شکل بالکل انجانی تھی، بالکل انجان تھا وہ اس شکل سے، اور جوکر کے حلیے سے زیادہ خوفناک شکل لگ رہی تھی، جیسے اس غلیظ کام کو کرتے کرتے اس کے منہ پر ہی لعنت پڑ گئی ہو۔ دارا نخوت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ جوکر بے چین ہو گیا اپنی شکل کے دیکھنے پر۔ اس کے سر پہ بال نہیں تھے، جبکہ ایک کان بھی نہیں تھا، اور منہ پر بھی کافی بھدّا نشان تھا۔ دارا سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ دارا کو زہریلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ نام بتاؤ۔ دارا نے کھینچ کر مکہ اس کی بوڑھی ہڈیوں پر مارا۔ کوئی نام نہیں میرا۔ اس کی آواز میں بھی درندگی تھی، اور اچانک وہ دارا کو اپنے پورے دانت دکھانے لگا۔ دارا نے اسے بڑے ضبط سے دیکھنے لگا۔ میرا نام بہارے ہے۔ وہ ہنسنے لگا، وہی ہنسی بنا آواز کے۔ دارا مسکرا دیا۔ تو میرا نام جانتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں اس کا منہ جگڑتے بولا، جبکہ اس جوکر کی ہنسی کو بے ساختہ بریک لگی تھی۔ میرا نام تیری موت ہے۔ دارا مسکرایا۔ پتہ ہے کیا، مجھے تو پسند نہیں آیا۔ اگر مجھے تو پسند آ جاتا تو شاید میں یہ سب نہ کرتا، لیکن میرے کانوں میں ان معصوم بچیوں کی چیخوں کی گونج ہے جو تیری ہوس کی نظر ہو کر یہ دنیا تو دنیا سے رخصت ہو گئی، یا پھر اپنی زندگی کو بدترین انداز میں جی رہی ہیں۔ جوکر ہنسنے لگا۔ بہارے بہت خوبصورت ہے۔ وہ اسے وہاں زج کر رہا تھا، جبکہ دارا واقعی اس کے منہ سے بہارے کا نام سن کر اپنے اندر اٹھتی تکلیف کو دبا نہیں پا رہا تھا۔ اتنی سی تھی وہ، دیکھنے میں ایسی تھی کہ چھو تو میلی ہو جائے، تو میں نے اسے میلا کر دیا اور تیرے پاس میلی ہو کر آئی۔ وہ میری تھی، میری ہے، میری رہے گی۔ اس کے جسم پر پہلی شناخت میری ہے، تیری نہیں۔ مجھے مار کر بھی تو اس کے جسم پر سے میری شناخت۔ اور اچانک اٹھنے والی ہولناک چیخوں نے جیسے وہ منظر دیکھنے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ دارا نے ایک بوتل جس میں ایسڈ تھا اس کے سر پہ اڈیل دیا۔ سر کا گوشت کھولنے لگا، یہاں تک کہ سکڑ گیا۔ اس کا چہرہ اور بھی بدنما ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر پٹکنے لگا۔ دوبارہ کہو، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اس کی تکلیف سے تڑپتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا، بوتل کو ایک طرف پھینک گیا، جبکہ اس جوکر کو چین نہیں آ رہا تھا۔ دارا نے بہت تھوڑا سا ڈالا تھا، وہ اسے ابھی یوں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ مزہ آ رہا ہے؟ نہیں نہیں، رک، وہاں سے سن۔ وہ کسی کی چیخنے کی آواز آئی۔ اس تکلیف کو محسوس کر، کہیں کوئی رو تو نہیں رہا؟ وہ اسے یاد دلانے لگا کہ آج جو وہ اتنا چیخ رہا ہے، کتنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا اس نے، جبکہ وہ جوکر بار بار اپنا سر جھٹکنا چاہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے سر کی کھال ہی نوچ دے اور اس تکلیف کو ختم کر دے۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ تو سائیکو نہیں، سائیکو میں ہوں۔ ویسے ایک بات یاد آئی، پولیس کے ساتھ تمہاری کوئی اٹیچمنٹ ضرور ہوگی، جو ہسپتال میں تمہارا ڈیٹا نہیں تھا، جبکہ پولیس میں بنا نام کے تھے۔ وہ پرسوز نظروں سے اسے تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ پہنچ گئے تو جیل کی ہوا کھائے گا۔ اچھا، تیری سپورٹ بھی کوئی کر رہا ہے؟ ویری ویل۔ اس نے سر ہلایا، جبکہ وہ بوڑھا جوکر چلا رہا تھا۔ مجھے چیخنا چلانا نہیں پسند۔ اس نے اس کا منہ جگڑا اور جھٹک دیا۔ مسکراہٹ اس کے منہ پر تھی، اور دوسری طرف دارا اس سے پہلے کچھ کرتا وہ جوکر بہارے سلانے لگا۔ دارا نے خون اشام نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے بٹن دبایا، ایک گھنٹی سے بجی اور اس کے گارڈز تقریباً 20 شکاری کتوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئے۔ دارا کرسی پہ بیٹھ گیا اور اس نے گارڈز کو کتوں کو چھوڑ دینے کا کہا۔
وہ جوکر ساکت ہو گیا تھا، وہ کتے جیسے اس کے کچے ہو چکے گوشت کے بھوکے ہو رہے تھے۔ دارا نے ان کتوں کو پیار کیا اور گارڈز نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ کتے اس جوکر پہ یوں جھپٹے جس سے چونٹیاں کسی چیز پہ جھنڈ کی جھنڈ بن کر چپٹ جاتی ہیں، اور کتوں کی بھوک کی آواز اور اس جوکر کی چیخوں کی آواز وہ سکون سے سنتا رہا۔ یہ منظر جب کہ اسے گارڈ سے نہ دیکھا گیا اور وہ باہر نکل گئے، دارا سکون سے دیکھنے لگا۔ ان سے وہ جگہ تمام بھر گئی تھی۔ شاید وہ جوکر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، کیونکہ ان کتوں نے جوکر کے جسم کی ایک ایک بوٹی کو نوچ لیا تھا۔ یہ منظر بس 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا، کیونکہ 5 منٹ میں وہ کتے اس کے جسم سمیت ہڈیوں کو بھی کھا کر ختم کر چکے تھے۔ اس چہرے پر سوائے خون کے کچھ نہیں بچا تھا۔ دارا نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل حصہ تھا، جس نے بہت قیمتی دوست اس سے چھین لیا تھا اور اس کی محبت کو تکلیف میں رکھا۔ باہر سے کیا وعدہ وہ پورا کر چکا تھا۔ ابھی آنکھ بھی نہیں کھولی تھی کہ وہ تینوں دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے اس کے گارڈز ان کتوں کو جو مزید خون اور گوشت چاہتے تھے کھینچ کر لے جا رہے تھے، جبکہ دارا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کافی سکون سے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ بولنے لائق نہیں رہے۔ وہ مر گیا۔ فائق دارا کو دیکھنے لگا۔ نست و نابود ہو گیا۔ وہ اٹھ گیا۔ باہر پولیس آئی ہے۔ گارڈ نے حیران نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ دارا نے ارتاش کی طرف دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ باہر نکلے۔ دارا سکندر، آپ کے اریسٹ وارنٹ ہے ہمارے پاس۔ وہ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ یہاں تو اس نے صرف ایک بندے کو مارا تھا، دنیا میں تو اور بھی بہت لوگ تھے۔ چین بنی ہوئی تھی ایک جو ان کاموں میں لگی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کس نے جاری کی ہے؟ ارتاش تب کر آگے بڑھا۔ معاذ اور فائق بھی حیران تھے، البتہ دارا نہ جانے کی سکون میں کھڑا تھا۔ ہمارے پاس آپ کے اریسٹ وارنٹ ہے، باقی باتیں تھانے میں ہوں گی۔ وہ انسپیکٹر آگے بڑھا۔ دارا کے گارڈز اس کے سامنے آ گئے، اور اس سے پہلے وہ تینوں، جبکہ دارا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہٹو سب۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ ہم حق پر تھے۔ کون کرے گا اریسٹ وارنٹ جاری؟ فائق تو تڑپ ہی گیا۔ یہ تو جا کر پتہ چلے گا۔ میں جا رہا ہوں، تم لوگ آ جاؤ۔ وہ کہہ کر گاڑی میں سوار ہوا۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر پولیس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھی ڈال دی تھیں۔ وہ خاموشی سے ہتھ کڑیوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر سکون سے بیٹھ گیا۔ پولیس نے اس کا موبائل اور باقی سب چیزیں بھی لے لی تھیں۔ دارا پولیس اسٹیشن پہنچا تو سامنے کمشنر صاحب کو دیکھ کر آنکھوں میں لمحوں کے لیے بس حیرانگی آئی تھی۔ دارا اس کے قریب آ گیا۔ آج یو اوکے؟ کمشنر صاحب بےتابی سے بولے۔ کس نے کہا تھا دارا تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لو؟ وہ ذرا برہم ہوئے۔ دارا چپ رہا۔ وہ تینوں بھی پہنچ گئے تھے۔